جب مشکلات پیش ہوں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہوں، جادو کی وجہ سے پریشان ہوں، اسیب جنات کی وجہ سے پریشان ہوں، جنات نے مایوس کر دیا ہو، تو اللہ کے نبی کی یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے مشکل وقت میں یہ دعا پڑھی، تو آپ بھی اس طرح یہ دعا پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائیں گے، آپ کی مشکلات حل ہوں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، جادو جنات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب زندگی میں مشکلات پیش ہوں، بیماریاں زیادہ ہوں، جادو جنات نے مایوس کر دیا ہو، تو اللہ کے نبی کی یہ دعا پڑھیں۔ دعا کس طرح پڑھنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کرنے ہیں، اور ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آیت کریمہ 20 مرتبہ پڑھیں۔ 20 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب آپ نفل پڑھنے کے مکمل کر لیں، جب آپ نفل مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے 133 بار آیت کریمہ پڑھنا ہے، اور 10 منٹ تک خوب گر گرا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری مشکلات کو بھی آسان فرما، ہمیں بیماریوں نے گھیرا ہوا، ہمیں بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، جادو جنات کی وجہ سے پریشان اللہ، اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرما۔ کیونکہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، تو اللہ پاک نے ان کی مشکلیں آسان کر دی۔ تو آپ اس طرح دعا پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں خوب گر گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غموں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے 3505 کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ غموں کو دور فرما دیں گے، جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس مسلمان نے بیماری کی حالت میں 30 مرتبہ آیت کریمہ پڑھا، اگر وہ تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ بیماری کی حالت میں فوت ہو گیا، اگر وہ بیمار ہے تو تندرست ہو گیا تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بیماری کی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کو شہید کا درجہ ادا کیا جائے گا، اس کو شہید کا اجر ملے گا۔ اس میں دعا بھی ہے، تو تسبیح میں توحید بھی ہے، دعا بھی ہے، تسبیح بھی ہے، استغفار بھی ہے، تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ لہذا کم سے کم ہم کو روزانہ 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا چاہیے، کہ اس میں توحید ہے، تسبیح ہے، استغفار ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔